نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں لین دین کرو الی اجل مسمى فاکتبوہ ایک مقرر وقت تک پس تم لکھ لو اس کو ولیکتب بینکم اور لکھ لو تم اپنے درمیان لکھے تمہارے درمیان کاتب بالعدل انصاف والا لکھنے والا جو ہے وہ انصاف سے لکھے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں لین دین کیا کرو تو وہ تم کیا کرو کہ تم ایک وقت مقررہ تک لکھ لیا کرو یا آپس میں ادھار دے ایک دوسرے کو تو وہ آپ وقت مقررہ تک لکھ لیا کرو۔ اور آگے کہا کہ لکھے جو لکھنے والا ہو تمہارے درمیان اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے یعنی کمی زیادتی نہ کرے۔ ولا یاب کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا ان یکتب یہ کہ وہ لکھے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب جیسے کہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ شخص جو لکھنے والا ہے وہ کمی زیادتی نہ کرے، ایسے لکھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ ایسے لکھنا ہے، اس میں کمی زیادتی نہ کرے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ نہ اس میں کمی کرو، مِنْهُ شَيْئًا کچھ بھی، لکھنے میں کوئی کمی نہ کرو، یعنی جو لکھا جو چیز تم نے دی ہے اتنی ہی لکھواؤ، کمی زیادتی اس میں نہ کرو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا پس اگر ہو جس کے ذمہ حق ہے وہ کمزور ہو یا بے وقوف ہو، نادان ہو، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ یا نہ وہ لکھنے کی طاقت رکھتا ہو، أَنْ يُمِلَّ چاہیے لکھنے والے کے لکھائے اس کا ولی ہوا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ پس چاہیے کہ لکھائے اس کا جو وارث ہے وہ اس کا وارث عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ بالعدل انصاف کے ساتھ لکھائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا گواہ بناؤ، شہیدین دو گواہ، من رجالکم مردوں میں سے دو گواہ بنانے چاہیے۔ جب آپس میں لین دین کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو سکھلاتا ہے کہ مردوں میں سے دو گواہ بنانے چاہیے، دو گواہ رکھنے چاہیے جب آپس میں تم لین دین کرو، سب سے اچھا طریقہ لین دین کا یہی ہے، اور لکھ لینا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا پس اگر نہ ہو رجلین دو مرد، فرجل پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، اگر کسی کو دو مرد نہ میسر ہوں گواہی کے لیے تو وہ ایک مرد اور اس کے بدلے میں ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں رکھ لے۔ ممن ترضون من الشہداء وہ عورتیں رکھ لے جو عورتیں اس کو پسند ہوں، یعنی جن کے اوپر اس کو یقین ہو۔ ان تضل یہ کہ بھول جائے، احداہما دونوں میں سے ایک، فتذکرہ پس اس کو یاد دلائے، احداہما الاخری دوسری اس کو کیا کرے کہ یاد دلائے۔ ولا یاب الشہداء اور نہ انکار کرے گواہی دینے والا، اذا ما دعوا جب اس کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا اور نہ انکار کرے یہ کہ تم لکھو، صغیراً او کبیراً چھوٹی بات یا بڑی، الی اجلہ اس کے مقررہ وقت تک، یعنی کوئی بھی لکھنے والا یہ انکار نہ کرے، کوئی چھوٹی بات لکھنی ہو یا بڑی لکھنی ہو، وقت مقررہ پر لکھنی ہو یا وقت مقررہ تک لکھنی ہو تو انکار نہ کرے۔ ذالکم اقسط عند اللہ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ کے پاس۔ واقوم للشہادۃ اور قائم کرو شہادت کے لیے۔ وادنی اللہ ترتابوا پیچھے کہا تھا کہ کوئی بھی سستی نہ کرے لکھنے میں، یعنی اللہ کے نزدیک یہ سب سے
سب سے زیادہ پسندیدہ اور انصاف والی بات ہے کہ لکھنے میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی چیز ہے یہ۔ آگے کہا کہ گواہی کو یہ جو چیز ہے یہ درست رکھنے والی ہے اور بہت قریب ہے، اور اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی تم اللہ ترتابو کی ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ۔ الا ان تکون تجارتاً، اگر ہو تجارت، اگر تم تجارت کر رہے ہو، حاضرتاً تدیرونہا بینکم، تو وہ نقد معاملہ ہو تمہارا، تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو۔ فلیس علیکم، پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم لکھ لو اس کو۔ وشہدوا اذا تدایاتم، جب تم آپس میں لین دین کرو تو تم گواہ بنا لو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تم تکلیف دو لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، یعنی تکلیف سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہم اتنے دور ہوں کہ جو گواہی دینے والا اور لکھنے والا بہت یعنی میلوں دور ہو، اور اس کو گواہی کے لیے ہم بلائیں تو اس کا جو ہے نقصان ہوگا، دور سے آنے میں اس کو تکلیف بھی ہوگی اور نقصان بھی ہوگا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، پس اگر کرو تم، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، بے شک وہ کیا ہے، گناہ ہے تمہارے اوپر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لکھنے والے کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جو دور سے آیا ہو اور اس کو مجبور کر دو کہ کوئی ایسی جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کرو کہ یہ آپ کو لکھنی پڑے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو تکلیف دینا ہے۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، بس اگر ہو تم سفر پر، نہ تم پاؤ کاتب فرہان مقبوضہ، نہ تم پاؤ لکھنے والا، تو تم ریحان کیا کرو، کچھ مال یعنی اس کے اپنی کوئی چیز اس کے قبضے میں رکھ دو، یعنی گروی۔ یہ جو گروی کا ہے، جو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زیرہ جو ہے جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس اپنی زیرہ رکھی تھی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پس اگر تم یقین رکھتے ہو تم میں سے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، یہ کہ وہ لوٹا دے گا تمہاری امانت ہو، اس کی امانت کو، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو چھپائے گا اس کو، پس بے شک اس کے اوپر گناہ ہے، وہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا اپنے دل میں، اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر چھپاؤ اس کو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، وَأَخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، یا تم ظاہر کرو اس کو یا تم چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا تمہارا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول، آگے ایمان والوں کو پھر سے فرمایا، آمن الرسول، ایمان لاؤ رسولوں پر، بما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گئی ان کی طرف، من ربہ والمؤمنون، ان کے رب کی جانب سے، اور ایمان والے، اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، اور آگے ایمان والوں کو بھی، مومنوں کو بھی فرمایا کہ ان چیزوں کے اوپر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یعنی رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اور جو کتابیں ان کے ساتھ میں نے نازل کی، یعنی قرآن، تورات، انجیل اور زبور، جتنی بھی کتابیں میں نے آسمان سے نازل کی ان کے اوپر بھی ایمان رکھو۔
कुल्लुन आमन बिल्लाहि, हर एक ईमान लाए अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन, ना तफरीका बाजी करो एक किसी उनके दरमियान किसी एक में, मिर रसूलिही रसूलों में से, यानी तुम एक के जो है किसी एक को एक से तफरीका बाजी ना करो, यानी किसी एक दूसरे को कम तर मत समझो। वक़ालू समीना, और वो कहते हैं हमने सुना, व अताना और हमने फरमाबरदारी की, गुफराना का बख्श देगा तेरा रब, रब्बना हमारा रब, व इलैकल मसीर और हम तेरे ही तरफ लौटने वाले हैं। बख्श दे यानी हमारे गुनाहों को। ईमान वाले जो हैं, जो ईमान लाने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ए हमारे रब, हमने तुमको सुना और तुम्हारी फरमाबरदारी की और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, नहीं अल्लाह ताला तकलीफ़ देता किसी को मगर वुसअहा, उसकी गुंजाइश के मुताबिक, लहा मा कसबत, यानी उसके ऊपर किसी चीज़ का ऐसा बोझ नहीं अल्लाह ताला डालता जो हम उठा ना सके। अल्लाह ताला उसके बंदे की ताकत के मुताबिक ही उसके ऊपर बोझ डालते हैं। लहा मा कसबत, उसके लिए वो है जो उसने कमाया, वालिहा और उस पर वो है जो मकतसबत जो उसने कमाया। रब्बना ला तुआखिज़ना, ए हमारे रब, ला तुआखिज़ना ना पकड़ना हमको, इन नसीना अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना या हमसे कोई ख़ता और गुनाह हो जाए। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना, मत डालना हमारे ऊपर इसरन बोझ, कोई बोझ, कमा हमलतहु, ऐसा जिसे हम उठा ना सकें, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐसा बोझ जैसे कि हमसे पहले लोगों के ऊपर डाला। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, ए हमारे रब, ना तू डालना हमारे ऊपर जिसकी हम ताकत नहीं रखते। वाफ़ू, बख्श दे हमको, वग़फ़िर लना और मग़फ़िरत फरमा हमारी, वरहमना और रहम कर हम पर, अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और तू हमारा बादशाह है, फंसुरना हमारी मदद कर, अलल क़ौमिल काफ़िरीन, काफ़िर कौम के ऊपर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।